وائن آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن لفظ اس کے حلق سے نہیں نکل رہے تھے۔ جنگکوک اپنی غصے سے بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا لیکن اچانک اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ جنگکوک نے وائن کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھوڑا۔ وہ اس کے آنسو اب مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ اس کا سب سے ناپسندیدہ عمل تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وائن اپنے پچھلے تمام رشتوں کو بھلا دے، ان سے دور رہے، شاید تب ہی جنگکوک اس کے دل میں اپنا مقام بنا لے۔ لیکن آج، اتنے مہینوں بعد، وائن کا اپنی دوست کو دیکھ کر یوں رو جانا اور اس کے پاس جانے کی بے صبری دیکھ کر جنگکوک کو بہت غصہ آیا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا لیکن اس کے آنسوؤں نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے وائن کا ہاتھ چھوڑا اور دوسری طرف اپنا منہ موڑ لیا۔ وائن سمجھ چکی تھی کہ اسے وائن کا اپنی دوست سے ملنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ وائن یہ بھی سمجھتی تھی کہ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی لیکن وہ آج خود کو روک نہیں سکتی تھی۔ وہ فوراً سے ماریا کی طرف مڑی اور جھٹ سے اس کے گلے لگی۔ ماریا نے بھی اپنے دونوں بازو اس کے گرد حائل کیے۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ کیسی ہو وائن؟ ماریا نے پیچھے ہٹتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ بس، وہ رکی۔ زندہ ہوں، وائن نے دھیمے اور اداس لہجے میں کہا، اور وہاں میوزک بھی اتنا لاؤڈ تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے پیچھے ذرا سے فاصلے پر کھڑے جنگکوک کو سنائی نہیں دیا۔ مسٹر جون آج کل مارکیٹ میں، مسٹر کھنہ اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں لیکن اس پر جنگکوک صرف ہاں یا نہ میں جواب دیتا ہے۔ وائن اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ جنگکوک ہاتھ کو مٹھی میں باندھے دانت پیس کر وہیں کھڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی وائن کا ہاتھ پکڑ کر اسے یہاں سے لے جائے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ وائن کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ لیکن اس کا صبر تب ٹوٹا جب اسے کسی تیسرے شخص کی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو وہ اچھے سے پہچانتا تھا۔ وہ بے اختیار پلٹا۔ کیسی ہو وائن؟ جمن ماریا کے برابر کھڑا وائن کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ جب جنگکوک کے پلٹنے پر جمن نے اس کی طرف دیکھا۔ جنگکوک کا تو جیسے خون کھولا تھا۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے جمن کو دیکھتا ہے اور جھٹ سے وائن کی کلائی کو اپنی ہتھیلی میں مضبوطی سے جکڑتا ہے۔